اس زمانے میں اس حدیث کو بیان فرمایا جب متوکل کا دور گزر چکا تھا. 10ویں امام کا جو دور تھا وہ متوکل عباسی کا دور تھا، جس میں بے انتہا اختناق، ظلم. اور علماء نے لکھا یہ ہے کہ یزید کے بعد سب سے زیادہ جو ظلم کیا وہ متوکل نے کیا. اس نے یہاں تک کوشش کی کہ آثار اہل بیت مٹا دے، جس طرح بعد میں آل سعود نے جنت البقیع کو انہدام کیا. انہوں نے کوشش یہ کی کہ کربلا کے تمام روضوں کو ڈھا دیا جائے اور آثار مٹا دیے جائیں. جب یہ دور چل رہا تھا، یہ 10ویں امام کا دور تھا. اب جہاں پہ زیارت سید الشہداء پہ پابندی تھی، اس کے بعد 11ویں امام کا دور آیا تو آپ نے بتایا مومن کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ مومن جو ہے وہ 40 پہ سید الشہداء کی زیارت ضرور کرے گا. اب اگر توجہ ہو تو ایک جملہ کہہ دوں یہاں، سارے مجمع کی توجہ ہو میرے ساتھ. جس دور میں اتنی پابندیاں تھیں، جہاں پہ ہاتھ کٹوا کے زیارت کی جاتی تھی، جہاں پہ ٹیکس دی جاتے تھے، اتنے مسائل تھے زیارت کرنے میں. وہاں پہ اس فوراً دور کے بعد کا جو دور ہے، اس میں امام فرماتے ہیں مومن کی علامات میں سے علامت یہ ہے کہ زیارت 40 ضرور کرے گا. ہاتھ کٹوا کے بھی زیارت کریں گے، یعنی ائمہ علیہم السلام اس ہاتھ کٹوانے کے باوجود کبھی ڈسکریج نہیں کر رہے، حوصلہ شکنی نہیں کر رہے کہ زیارت نہ کرنا، اتنے مظالم ہو رہے ہیں. ہاتھ کٹوا کے بھی زیارت کر رہے ہو تو امام کہہ رہے ہیں نہیں، علامت مومن یہ ہے کہ زیارت کرتے رہیں. سید الشہداء کی زیارت جاری رہے، اس حالت میں بھی زیارت کو جاری رکھنے کی اتنی تاکید اس بات کی علامت ہے. جہاں ہاتھ کٹوا کے زیارت کی جا سکتی ہے تو آج کے دور میں کیوں زیارت نہیں کی جا سکتی؟ جہاں اتنی پابندیاں رہی ہوں. ان مسلسل 1400 برس میں کتنی مرتبہ پابندیاں لگیں زیارت سید الشہداء پہ.